تو سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ آنے والا جو آیا وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ نہ مکے کا لگتا تھا نہ مدینہ منورہ کا لگتا تھا، خوبصورت بہت تھا۔ اس کے چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اس کی داڑھی میں تراش بہت خوبصورت تھی، کپڑے بالکل چمکتے اور اجلے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آ کر کے دو زانوں حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر اتنے قریب بیٹھ گیا، حالانکہ اتنے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے؟ جہاں جبریل بھی دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے۔ آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ، یہ عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے۔